بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے, پھر آئیں گے ذرا داخلی سیاست پہ. ایران امریکہ معاملات نے کل ایک دلچسپ موڑ اس وقت لیا. کل جب ہم پروگرام کا آغاز کر رہے تھے اس وقت ہم نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جو تازہ ترین مسودہ ہے اس کو بھی انہوں نے ڈس اپوائنٹنگ کہا ہے, بالکل ناقابل قبول ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. لیکن بائی دا ٹائم ہم نے پروگرام ختم کیا تب تک بس اس کی تھوڑی دیر بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ٹویٹ آ گیا, یعنی کہ ٹروتھ سوشل پہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے امیر قطر تمیم بن حماد ال ثانی نے اور کراؤن پرنس سعودی عرب نے اور پریزیڈنٹ آف یو اے ای نے کہا ہے کہ ہمارا جو پلانڈ بالکل ملٹری اٹیک, بالکل پلانڈ تھا ایران پہ ملٹری اٹیک کل ہم نے کرنا تھا, یعنی کہ آج, وہ بہت سیریس نیگوسیشنز کیونکہ ہو رہے ہیں نیگوشیشنز, اور ان گریٹ لیڈرز کی درخواست پر, چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ڈیل ہو جائے گی, تو اور ایسی ڈیل ہوگی جو کہ ہمیں امریکہ کو قابل قبول ہوگی, مڈل ایسٹ کی ممالک کو سب کو قابل قبول ہوگی, اور اس ڈیل میں ایک بات بہت اہم ہوگی, نہیں میں نظر مذاق ہے, وہ وہی بات ہے جو وہ 500 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیر ویپن نہیں ہوں گے ایران کے پاس, یہ نہیں ہو سکتا اس میں. تو چونکہ میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں میں ان سب لوگوں کا, تو میں نے اپنے سیکریٹری آف وار کو اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو اور ہماری ملٹری کو کہہ دیا ہے کہ ابھی کل جو ہم نے حملہ کرنا تھا وہ ابھی ہم نہیں کریں گے. ہم نے ان کو یہ ضرور کہہ دیا ہے ساتھ ساتھ کہ بالکل تیار رہیں, ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم والے انداز میں, کہ بالکل فل لارج سکیل اسالٹ جو ہے نا ایران پہ ایک سیکنڈ کے نوٹس میں, آن اے مومنٹس نوٹس تیار رہیں, تاکہ جب جہاں جیسا جو کرنا ہو ہم کر دیں. انہوں نے صحافیوں سے ہی بات کرتے ہوئے پھر یہ کہا کہ آج ہم یہ بال روم پہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے, آج تم حملے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں 1 گھنٹہ کرنے ہی لگا تھا میں کہ میں رک گیا. انہوں نے کیا کہا, دیکھیں ذرا. It was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. بالکل تیاریاں مکمل تھیں, لیکن مگر یہ ہو نہ سکا. اور ابھی عالم ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, بال روم پہ بات کر رہے ہیں, ہم حملے پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ورنہ ایسا حملہ ہو رہا ہوتا. انہوں نے مختلف بیانات اور بھی دی, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بس زیادہ ٹائم نہیں دیا ہے میں نے ایران کو, 2 دن 3 دن, جمعہ ہفتہ اتوار, لیکن مجھ سے زیادہ تو ڈیل وہ چاہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہی نہ پڑے بمباری کی, لیکن بالکل تیار بھی. میں نہیں اس طرح کی ساری سگنلنگ. میں بہت شکر گزار ہوں امریکہ سے 2 ہمارے بہت سینئر معزز حضرات موجود ہیں. جناب کامران بخاری صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں, آئی ایم سو گریٹفل کامران صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہیں. بات کرتے ہیں اسی طرح, ذرا دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو, جے ڈی وینس ابھی بات کر رہے ہیں میڈیا سے, ذرا دکھا دیتے ہیں اور پھر ہم اسی کنٹینیو کرتے ہیں. I'm gonna try to read this here. I'm sorry. Okay. Okay, that was kind of interesting, so I'm gonna give you the question. All right, go ahead. So last week, the Pentagon halted deployment of 4,000 troops, U.S. troops, to Poland. This is in direct contradiction to President Trump explicitly promised not to reduce the troop level in Poland. So I'm going to ask you this question, which many people in Poland think. Why are you rewarding Putin and punishing your best ally in Europe? Well, first of all, I'd say there's been no president who's done more, frankly, to ensure that Ukraine survived the invasion of Russia than Donald Trump. As he famously said, Obama gave him sheets, I gave him javelins, and it was those javelins that ensured that Ukraine still has its territorial sovereignty. What he's also said is that he wants to pursue an American policy that focuses on the interests of the United States. And part of that foreign policy is not to reward Putin or not to punish a country like Poland, which we love. We love Poland. We love the Polish people. No. What we're اب یہ بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ کانفرنس میں ایران اور ایران کے علاوہ بھی بات چیت ہوگی. اندازہ ہمارا ہے کہ ایران سے متعلق سوالات کافی ہو چکے ہیں, اس لیے وہ دوسرے موضوع پر آ گئے ہیں صحافی. جو انہوں نے تازہ ترین بات کی ہے وہ بھی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ 500 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں. وہ یہی ہے کہ جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے اسی پریس کانفرنس میں کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں ایران کے حوالے سے, اور پوری دنیا کے ممالک چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے مختلف رجیمز کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں. اور ہم نے مذاکرات کے لیے میں نے 22 گھنٹے گزارے, صاف نیت کے ساتھ گیا تھا, کافی پیش رفت بھی ہو گئی تھی. اور لیکن ہمارا آپشن بھی یہ ہے کہ ہم ایران پہ دوبارہ حملہ شروع کر دیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج موقع ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. ڈیل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا.
جو کہ ٹرمپ بالکل بھی نہیں چاہیں گے. ایران کے شہری اچھے ہیں, بہترین ہیں, ذہین ہیں, اور سمجھ نہیں آتا کہ ایرانی ٹیم کی پوزیشن کیا ہے. ہمیں تو بھائی جان یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے, تھوڑا بہت نہیں بھی آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صاف نیت سے بات کی ہے, ہماری پوزیشن کلیئر ہے. یہ مطلب گھما پھرا کے بات وہی ہے جو ہو رہی ہے. کامران صاحب, میں ایکچولی یہ مطلب اس کو آپ معصومانہ سوال کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں, میں ایکچولی یہ جاننا چاہتا ہوں, چونکہ آپ آئی ایم ویری گریٹفل, آپ نے بہت عرصے بعد ہم نے آپ کو زحمت دی ہے, تو آپ بتائیں یہ بار بار جو یہ کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتا, ٹرمپ سے جو سوال پوچھو جواب میں کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتا. ابھی وینس بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو سرکار ابھی جون میں تو انہوں نے بتایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میں نے تباہ کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے, نیست و نابود کر دیا ہے, اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اب ایران ایٹمی ہتھیار بنا ہی نہیں سکتا, ہم نے B2 دوز بیوٹیفل B2 فلاں فلاں دنیا کی. تو وہ تو آپ نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیان کے مطابق ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم تو کر چکے ہیں. تو پھر ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو ایٹم بم بنا لے گا, تو تب غلط کہہ رہے تھے کیا, یا آج غلط کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں وسیم, یہ ہمارے دور کی جو ہے وہ ایک کننڈرم کہہ لیں کہ ہم انفارمیشن آپریشنز جو ہوتے ہیں, ریٹرک جو ہوتی ہے, سیاسی گفتگو ہوتی ہے, اس پہ تجزیہ کرتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ بیانات پہ جائیں گے تو مختلف ایکٹرز جو ہیں وہ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک سٹائل ہے, ان کی بھی ایک ریٹرک ہے, لیکن انالیسس کا نام ہے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ امپیریٹیوز اور کنسٹرینٹس اور کیپبلٹیز کو دیکھتے ہیں. تو اگر اس حساب سے اندازہ لگایا جائے تو دیکھیں جو تو انہوں نے تباہ کیا وہ تنصیبات تھیں, تو اس کو آپ کنفلیٹ نہیں کر سکتے کہ پورا پروگرام تباہ ہو گیا. ایون اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے لمیٹڈ نمبر آف جو ہے بامز گرائے ہیں اور وہ خاص تنصیبات پہ گرائے ہیں, آپ کو یہ پورا پروگرام نہیں ہے. ٹھیک, سو اگین بیانات پہ اگر آپ تو آپ کا سر چکرا جائے گا. آج یہ بیان آ رہا ہے, کل وہ بیان آ رہا ہے, گھنٹے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. سو یہ جو ہے ایک تو یہ آپ نے بات کر دی, بالکل صحیح. اب ذرا میں اس میں بتائیے گا کامران صاحب کہ یہ جو ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو 1 گھنٹہ دور تھا, اگین میں بیان بھی تجزیہ مانگ رہا ہوں, لیکن آپ اسی پیمانے پر اپنی رائے دیجئے جو آپ نے ابھی بتایا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بس 1 گھنٹے کا ہی معاملہ رہ گیا تھا, آج ہم واقعاً ایران پر ایٹمی حملہ, ایران پر امریکہ کا حملہ ڈسکس کر رہے ہوتے, بس یہ تو بھلا ہو قطر کا, سعودی عرب کا اور UAE کا, جنہوں نے کہا کہ سر بٹ ڈیل ہوا چاہتی ہے, آپ مہربانی کریں, اور سر رک گئے, یا اس کو بھی ہم انہی بیانات کے تسلسل میں سے ایک بیان لے لیں کہ بس ٹھیک ہے یار کہہ دیا. اس کے 2 پہلو ہیں. گھنٹہ رہ گیا تھا, 45 منٹ رہ گئے تھے, 2 گھنٹے رہ گئے تھے, یہ تو کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات پتہ ہے کہ اگین ریٹرک سے ہٹ کے اگر آپ جو ایئر ایکٹیویٹی ہے, جو ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹی ہے, جو اب فلائٹ ٹریکرز کے تھرو سب کے سامنے جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ری فیولنگ ٹینکرز وغیرہ, جو ری اسٹاکنگ آف ہارڈ ویئر, ری ڈپلائمنٹ آف ایسٹس, یہ چلتا آ رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ریزمپشن آف ہاسٹیلیٹیز ہو سکتا ہے. اب وہ گھنٹہ ہے, 45 منٹ ہے, آئی لیو دیٹ ٹو سورٹ آف, وہ تو ایک سیاسی گفتگو ہوگی نا. لیکن اگر آپ را کیپبلٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہیں. یعنی لنڈسے گرام جو کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا لیکن طاقتور حملہ چیزوں کو ریسیٹ کر دے گا, آپ اس کو خالی آپٹکس کے حد تک بیان نہیں دیکھتے, بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں باقاعدہ امریکی فیصلہ ساز اس پر غور کیے ہوئے اور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی. دیکھیں اگر آپ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے تو وہ کیوں ہوئے تھے, وہ اور کب ہوئے تھے؟ وہ اس لیے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہوئے تھے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر یا تو ڈیل بناؤ یا پھر یہ ہے, یعنی میز پہ آؤ, یا پھر یہ ہے کہ آپ کے انفراسٹرکچر کو ہم ٹارگٹ کریں گے. اور انہوں نے اس وقت بھی بڑی کلرفل لینگویج یوز کی تھی کہ جی سیولائزیشن آج ایک تہذیب کے خاتمے کی رات ہے. جی, تو وہ ساری, اگر تو آپ وہ کلرفل لینگویج میں جائیں گے تو یو وونٹ انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں پاکستان کی جانب سے, پاکستان کے جو اپنا لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے یہ بیان آتا ہے کہ جی وہ راضی ہو گئے ہیں, وہ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں اور امریکی بھی اسلام آباد آ رہے ہیں. صحیح. سو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف مذاکرات نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو لیوریج دکھانی ہے. ایرانی بھی یہی کر رہے ہیں. ایرانی جو ہیں وہ جو حملے کیے جا رہے ہیں, کل پرسوں کی بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کے نیوکلیئر جو ہے نا ریئیکٹر کے قریب حملہ ہوا تھا, ڈرون حملہ. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ہے لیوریج حاصل کرنی ہے مذاکرات کی میز کے اوپر. اب امریکہ کی لیوریج زیادہ ہے. کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کا سورس آف اوریجن کیا ہے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کر لی, عراق سے آئے تھے یار.
اور سعودی عرب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عراق سے آئے تھے. ہاں تو دیکھیں کہاں سے آئے تھے از لیس امپورٹنٹ. آئے تھے دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہمارا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا, لیکن آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس کہ کہیں سے بھی. ٹھیک, عادل صاحب لمٹ لیکن ہے. ہاں ٹھیک ہے. عادل صاحب یہ جے ڈی وینس کی گفتگو سے بظاہر مجھے جو کہ ظاہر ہے میں بھی لائیو ہی ہوں اس وقت, لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ایک اور اہم بات آپ اس پہ تجزیہ کیجئے, کیونکہ مختلف ایکزیوس اور مختلف ویب سائٹس کے حوالے سے آیا تھا نا, رائٹرز, الجزیرہ کے, خبر یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے, خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جواب میں کہا ہے. مجھے نہیں معلوم اس میں ہمیں اتنی جو کلاسیفائڈ اور سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے اس میں, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا جریدہ ہو, وہ جب کہہ رہا ہو کہ ہمارے ذرائع بتا رہا ہے تو اس پہ کتنا یقین کرنا چاہیے یا نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال لیکن ظاہر ہے جو آفیشیل ورڈ ہے وہ زیادہ کریڈیبل ہوگا. تو ابھی جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ بھائی ایران کی جو یورینیم کی روس منتقلی ہے, کیونکہ باقاعدہ رپورٹ ہوا تھا, یہ اس سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور ہے ہی نہیں, بلکہ انہوں نے اگلی بات یہ کہی کہ یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان نہیں ہے, بلکہ یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق ایرانی حکام نے بھی نہیں کہا ہے. اب یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ پھر ہم کسی حتمی ڈیل سے بہت دور ہیں, کہ ابھی تو بہت کچھ طے پانا ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے نیوکلیئر ٹیسٹ میں اٹھا کے لے کے چلا جاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روس کو تک کو دینے کے تیار نہیں ہیں. بہت دور نہیں ہے ابھی ہم. شکریہ وسیم. میرا نہیں خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیل سے قریب ہیں یا دور ہیں. اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ یہ جس قسم کی ہم خبریں سنتے ہیں اس کو, جیسے کامران نے صحیح کہا, اس کو آپ ایز انفارمیشن وارفیئر بھی سمجھیں. دیکھیں یہ خبریں جو ہیں نا, اب تو یہ جو کبھی مسترد ہوتے تھے وہ بھی مسترد ہی رہے, لیکن ایکسیوس جیسی جگہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح تسنیم ان کی ایجنسی ہے ایران کی, تو کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے, جو سورس ہوتی ہے اس کو, یا اگر وہ خبر صحیح نہیں بھی ہے تو یہ طے ہے کہ میسیجنگ ضرور ہے کم از کم. نہیں میسیجنگ خصوصاً ایکسیوس وغیرہ میں تو بہت میسیجنگ ہے نا. اور جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے یار, جنگ جب ہوتی ہے تو پھر ARY بھی میسیجنگ ہوتا ہے, جیو بھی میسیجنگ ہوتا ہے. آپ اپنی بات کرتے ہیں نا, تو یہ سمجھنا کہ کیونکہ اس کو آپ چھوڑ دیجیے. جے ڈی وینس کا میرے خیال میں یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہے, کیونکہ جو ان کی اسپوکس مین ہیں وہ آج کل میرے خیال میں چھٹی پہ ہیں ان کی, شی از اباؤٹ ٹو, تو اس لیے وہ باری باری دوسرے لوگ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی خبر دینا چاہتے تھے اس لیے پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اور ایران کا بھی یہی حوالہ ہے, اس لیے وہ نارمل ہر قسم کی اس میں بات پوچھی جائے گی, ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی. لیکن جہاں تک یہ ان ساری چیزوں کا ہے, میرے خیال میں ایک جو بہت ہی تشویشناک بات امریکہ کے لیے ہوئی ہے, اس کی کریڈیبلٹی جو پہلے ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی عمل کے حساب سے, لیکن اب گفتگو کے لحاظ سے خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اس پہ اتنی زیادہ مذاقہ خیز ہو گئی ہے ایک طرح, اور کہ اب جو ہے نا دنیا, آئی ڈونٹ تھنک US میں پوری ریئلائزیشن ہے کہ اس کی کیا پولیٹیکل کاسٹ ہے دنیا میں. یہ ہم نے خصوصاً دیکھا چین کے دورے میں بھی, جہاں وہ بہت ویسے تو محتاط رہے, لیکن یہ جو لاس ہے یہ واپس آنا آسان نہیں ہوگا جب جے ڈی وینس جو ہیں وہ آپ کی ٹیم کے مستند آدمی نظر آئیں. تو دین یو ہیو ٹو آسک دا کوشچن کہ یار اس کی کون سی بات, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ 24 گھنٹے پہلے تھے, اور میرے خیال میں کامران نے درست کیا, نہیں 24 تھی, کتنے گھنٹے, 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ پہلے تھے. تو حقیقت نہیں وہ 24 گھنٹے تو میں وہ اس کی ٹویٹ کا حوالہ دے رہا تھا, باقی انہوں نے ساؤنڈ بائٹ میں تو یہی کہا کہ میں 1 گھنٹے بعد کرنے ہی والا تھا. 1 گھنٹے, ہاں, بٹ میں یہ انالیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ دیٹ اسٹیٹمنٹ ہیز بین ٹرو فار 3-4 ہفتے. پچھلے 3-4 ہفتے میں کسی وقت بھی اگر وہ کرنا چاہتے, اور کئی بار انہوں نے ایسا سوچا بھی ہوگا, تو وہ 1 گھنٹہ ہی دور تھے, وہ پریپریشن ہوئی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ وہ امریکہ میں تو ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی اس طرح کہ ابھی یہ کہنے والے ہیں کہ ایران کو ہم 2 ہفتے دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ وقت مکمل ہو, اور پھر ہم اگلے 2 ہفتے دے دیں, اور جیسے اگلے 2 ہفتے مکمل ہوں گے تو پھر ہم اگلے 2 ہفتے دے دیں گے. مطلب یہ والا, اور پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی یہی کہا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی ہمارا فریم ورک تھا کہ جناب اگر امریکہ جیسے ملک کا صدر یا کوئی اہم شخصیت, صدر تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے, وہ کوئی اسٹیٹمنٹ کرے گا تو آپ ازیوم کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجیکل انالیسز ہے, اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ صرف اس حوالے سے نہیں, یہ آپ ٹیرف کے حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں, یوکرین کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں, چین کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں, کہ وہ جو ہے دیٹ از بینگ لاسٹ. آپ نے یہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں یہ ایک تاریخی قسم کی سلائیڈ ہے آف واٹ واز ونس اے گریٹ پاور.
ٹھیک. سو اب اس میں ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پہلے آپ ہی عادل صاحب, آپ پھر کامران صاحب بتائیے گا, ذرا ایک لمحے کو ذرا آپ ایران کے زاویے سے ذرا بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ایران ہیں, آپ پر بمباری ہوئی ہے لیکن آپ نے بڑی تگڑی میسیجنگ بھی کی ہے, آپ کی لیڈرشپ بھی شہید ہوئی ہے, لیکن آپ لوگ کھڑے رہے ہیں, آپ نے مڈل ایسٹ میں بھی ایک سب کو پریشان کر دیا ہے, آپ نے ہرمز کو ایشو بنا دیا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹرمپ جیسا بھی آدمی ہے لیکن بہرحال وہ دوبارہ بمباری کی سیریز چلانے کی صلاحیت تو رکھتا ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو رسپونڈ کرنے میں کوئی آپ عجلت بھی نہیں دکھاتے, پریشانی بھی نہیں دکھاتے, آپ اپنا ٹائم لے رہے ہیں آپ بھی. سو یہ ایران جو کر رہا ہے وہ کیا ہے آپ کے خیال میں, یعنی وہ وہاں آپ کو یہ ولنگنس نظر نہیں آتی, یعنی کہ کیا وہ, یعنی کیا ہے, میں آپ سادہ الفاظ میں پوچھوں تو آپ کے خیال میں ایران کے رد عمل کی آپ تشریح کیسے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں ایران میں اتنی ہی ولنگنس ایگرنس ہے یا ان کا انٹرسٹ اتنا ہی ہے کہ یہاں سے اس کو کسی طرح ختم کریں جتنا امریکہ کا ہے, شاید اس سے زیادہ ہو, کیونکہ ان کے اوپر جو امپیکٹس ہوئے ہیں, جو فزیکل امپیکٹس ہوئے ہیں, چاہے نہ صرف ان کی تنصیبات وغیرہ کے بارے میں جو لوگوں پہ عام زندگی پہ ہوا ہے, اس جنگ سے پہلے کون سی بہت وہاں بہار تھی, سو دیٹ از ویری ویری سیریس. تو وہ یقیناً وہ چاہیں گے کہ اس کی کسی طرح کنکلوژن ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹرمز پہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں, وہ جو کل ان کی ایک جو ٹویٹ تھی شاید وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی, اس میں انہوں نے سفید جھنڈے کا ذکر کیا کہ آؤ اور پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایئر فورس ختم ہوئی ہے, پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری آرمی ختم ہوئی ہے, پھر سفید جھنڈا لاؤ. ہی ایکچولی سیمس ٹو وانٹ کہ وہ ہار کو نہ صرف تسلیم کریں, وہ سرنڈر کریں, وہ کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. اینڈ دیٹ, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہ پچھلے 4-1 ہفتے میں یار کتنے, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو آف ریمپ نہیں ملا, آف ریمپ کئی ملے, جس طرح آپ سڑک پہ جا رہے ہیں باری باری آف ریمپ ملتا ہے, آپ اترتے ہی نہیں, رائٹ. اور یہ جو ہوا ہے میرے خیال میں نیوکلیر والا, آئی ریئلی تھنک کہ یہ ہوا ہے ایٹ دس پوائنٹ دونوں کو پتہ ہے کہ جس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں میں کہ انہوں نے کرنی ہے ڈیل, تو یہ 1 منٹ میں نیوکلیر والا مسئلہ حل ہو جائے گا. حل اس لیے ہوگا کہ دونوں کو پتہ ہے کہ جو بھی کنکلوژن ہوگی وہ لاسٹ نہیں کرے گی. ایران جو مرضی سائن کر دے, ایران ول گو نیوکلیر ایونچولی, کیونکہ اب تو حالات ویسے ہی اتنے بن گئے جی, ایسا نہیں ہے وہ کہے گا کہ میں جاؤں گا, جب جانا ہوگا تو وہ دیکھا نا, وہ پاکستان کے بارے میں بھی کہتے تھے تمہیں نیوکلیر نہیں ہونے دیں گے, نارتھ کوریا کے بارے میں بھی کہتے تھے, اسرائیل کے بارے میں کہتے نہیں ہیں لیکن ہے, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ڈیل پہ ایک کاغذ پہ آپ سائن کر کے ختم کر دیں گے. اور امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ جو مرضی سائن کر دے, دیکھیں نا کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں ہم نیوکلیر نہیں جانا, وہ تو فتوے دے دیتے تھے کہ ہم نے نیوکلیر نہیں جانا. آپ نے اگر تب نہیں بات مانی تو اب جو کاغذ پہ میں سائن کر دوں گا اس کو کیوں مانیں گے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ نے کاروائی کرنی ہوگی تو آپ کر دیں گے. سو آئی تھنک نیوکلیر وہ چیز ہے کہ جب, میرے خیال میں مسئلے 2 ہی رہ گئے. مسئلہ رہ گیا ہرموز کا, آف اے فنکشنل سیٹ آف رولز جس پہ وہ بیس ہوگی. سیٹ آف رولز کا میرا مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک وہ ٹول والا جو آئیڈیا ہے ایران کا وہ نان سٹارٹر ہے, لیکن کوئی رول بنیں گے کہ امریکہ کا جو بلاکیڈ ہے وہ کیسے پیچھے جاتا ہے, اس پہ کیا رول بنتے ہیں, کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنے گا. اور دوسرا کیا آپ نے کہا, ایک ہرمز اور دوسرا ہاں, اور اس پہ اس کے بعد سائن یہ ہوگا کہ اچھا جی اب ہم باقی باتیں کرتے ہیں ڈیٹیل میں. دوسرا جو میرے خیال میں پہلے دن سے آپ سے کئی ہفتوں سے میری بات ہو رہی ہے, میرا سینس یہ ہے کہ اصلی مسئلہ جو ہے ایران کے لیے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریپریشن. چاہے وہ ریپریشن آئے کہ تم نے, ریپریشن سے یہ لگتا ہے نا کہ دوسرا ہار گیا, لیکن چاہے وہ اکاؤنٹ انفریز ہو, چاہے وہ کسی قسم کی ریپریشن ہو, چاہے وہ ٹول ہو, اس کے بغیر ایران کا سروائیول پاسبل نہیں ہوگا. یہ دو ٹھیک ہے, نوٹڈ. کامران صاحب اس میں آپ بھی پلیز ذرا کنکلوڈ کیجئے کہ آپ کی نظر میں ایران کا جو بھی ایکشنز ہیں اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے اس وقت؟ جی میں جنرلی عادل سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایران اپنے انفارمیشن آپریشنز میں دنیا کو کیا بتا رہا ہے, وہ اپنا کولیڈ خود نہیں پی رہا, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کو پلانے کے لیے ہوتا ہے. ان کو سب سے زیادہ ان کو خود پتا ہے کہ ان کی اصل حالت کیا ہے, ان کو کیا چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں ان کے لیے بڑی ناگزیر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز, یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے حملے ہیں یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں. وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ ریالٹی جس کے اندر ان پہ حملے وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں وہ انٹالریبل ہیں, اس سے ان کی رژیم کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. دوسری بات, صرف جنگ بندی نہیں چاہیے ان کو پیتھ وے ٹو ریکوری چاہیے, اور وہاں سینکشنز ریلیف چاہیے, وہ ڈیل کے تھرو ملے گا.
ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایران کے لیے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بڑا ایک منفرد قسم کا رہا ہے. ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پروگرام اس کا فرسٹ جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ یوز اٹ ایز لیوریج، ٹھیک، تاکہ آپ سینکشنز رسپائٹ حاصل کر سکیں. صحیح ہے. اور آپ پوری طریقے سے اس کو موت بال بھی نہ کر دیں، یعنی پوری طریقے سے اس کو جو ہے ختم نہ کریں، تاکہ آپ کسی مستقبل کے وقت میں جا کے تو آپ اپنے نیوکلیئر اہداف بھی حاصل کر لیں. لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، بیکاز اس وقت ہمیشہ سے یہ رژیم سروائیول موڈ میں رہی ہے، لیکن اس وقت جتنی وہ سروائیول موڈ میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں اس جنگ سے پہلے مظاہرے ہو رہے تھے، اور یہ بھی نہیں پتا ان کو کہ یہ جنگ اگر بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہیں لوگوں کے اندر جو اضطراب ہے وہ سڑکوں پہ آ جانا، تو وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. پھر ان کا پولیٹیکل سسٹم بھی جو ہے اب اس طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا، یہ ایک ملٹری ڈومینیٹڈ رژیم ہو چکی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں ان کے لیے زیادہ اہم ہیں. باقی ساری جو باتیں ہیں وہ تو مطلب اخبارات میں چھپنے کے لیے ہوتی ہیں. آپٹکس. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. کامران صاحب، عادل صاحب، بہت نوازش، دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیولپنگ سچویشن ہے اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری پہلی سٹوری تھی. دوسری سٹوری ہم آتے ہیں ذرا ملک کی داخلی سیاست کی جانب، جہاں پر آج منگل ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. ملاقات مہینوں سے ہو نہیں پائی ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے علیمہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اب اپنا سخت رویہ اپنائیں گے. تو پچھلے منگل کو جو ہے وہ شفیع جان صاحب جو کہ سی ایم کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا کہ اگلے منگل کو، یعنی کہ آج تک ملاقات نہیں ہونی تھی تو ہم سخت رویہ اپنائیں گے. پھر آج سی ایم صاحب اپنی کیبنٹ کے ہمراہ نکلے. اسلام آباد کے مقام پہ 26 نمبر میں ان کو روک لیا گیا، وہیں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا. اور ابھی جب میں آج پچھلے کافی گھنٹوں سے اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں کی شکایت بھی آ رہی ہے کہ ٹریفک کے بڑے پرابلمز ہیں. میں کوئکلی ذرا پہلے بابر ملک صاحب سے پوچھوں کہ ابھی جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہے کہ کیا سچویشن ہے. بابر صاحب، کیا ابھی وہ جاری ہے دھرنا دیے ہوئے؟ کیا کہتے ہیں سی ایم اور ان کے لوگ کہ کب تک بیٹھے رہیں گے یہاں پہ؟ جی شکریہ وسیم. بالکل تقریباً 9 گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پہ 26 نمبر چمونگی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو دھرنا دیے ہوئے. اور یہ ابھی ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ منتشر کب ہوں گے یا کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی منگل کو یہاں اڈیالہ جیل کے باہر سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں ایک الٹیمیٹم دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے. بصورت دیگر وہ سخت جو رویہ بھی اختیار کریں گے اور پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. تو پوری ایک کابینہ کے ساتھ، ایم پی ایم این ایز کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ یہ آئے، اور پھر بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں نے بھی انہیں 26 نمبر چنگی پر جوائن کیا. پھر جیل کے باہر جو بھی ان کے کارکن رہنما پہنچے، مرکزی یا مقامی، وہ بھی یہاں پہ پہنچے. تو یوں 26 نمبر چنگی پر دھرنا ایک جاری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک انہیں ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی یا اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا، تو وہ دھرنا دیں گے. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں جو ہے میڈیکل ٹیم بھی پہنچی، جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ بھی کیا، اور ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد کمیشن اسلام آباد کو بھی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق دی جائے گی، جس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا ہے، ان کا علاج منجا یہاں ہونا ہے. تو ابھی تک تو دھرنا جاری ہے، لیکن اس دھرنے کے باعث پہلے تو اڈیالہ کا کچھ ایریا متاثر ہوتا تھا، لیکن آج 26 نمبر چنگی کے اوپر جو احتجاج دھرنا ہے، اس نے راولپنڈی اسلام آباد موٹر وے کی ٹریفک کو پوری طرح متاثر کیا ہے. اور ٹیکسلا سے آنے والی، مرگلا سے آنے والی ٹریفک بلاک ہے، اسلام آباد سے باہر جانے والی ٹریفک بلاک ہے، موٹر وے بلاک ہے، اسلام آباد سے پنڈی جی ٹی روڈ پر آنے والی ٹریفک پوری طرح متاثر ہے. لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ہمراہ یہاں موجود ہیں. بیرسٹر گوہر بھی آئے تھے یہاں پہ، اور دیگر رہنما بھی یہاں پہ آئے. جو دھرنے کا سن رہا ہے، سہیل آفریدی کا سن رہا ہے، تو وہ انہوں نے ان کو یہاں پہ آ کر کے جوائن کیا. تاہم اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان سے اب اس حوالے سے کوئی بات چیت یا مذاکرات بھی کچھ سنجیدہ نوعیت کے دکھائی نہیں دیے. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی جاری ہے آن گوئنگ سچویشن. تھینک یو ویری مچ بابر، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، فارمر فائنانس منسٹر ہیں کے پی کے، اور دانیال چودھری ہمارے ساتھ، ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما
ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں کا. دانیال صاحب, یہ معاملہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ذرا رپورٹر بتا رہے تھے کہ پہلے تو اڈیالہ کے باہر ہوتا تھا, آج وہ 26 نمبر پر ان کو روکا ہے تو وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں, جس کے پنڈی اسلام آباد, آپ تو وہیں پر ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا وہاں کا ٹریفک ڈسٹرب ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. یہ ایک ڈسٹربنگ سچویشن ہے یا ٹھیک ہے, آپ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے؟ بدانی صاحب دیکھیں, آٹومیٹکلی ڈسٹربنگ سچویشن ہوتی ہے اور لوگوں کو جو ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں ان کے دھرنا دینے سے, یا جب روڈ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. راولپنڈی میں ویسے بھی عید کی اور منڈیوں کی وجہ سے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہوئی بھی ہے. تو اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. 144 آپ نے عید کے حوالے سے نافذ کی ہے؟ میں سمجھا اڈیالہ گیدرنگ کے حوالے سے. اچھا نہیں, ویسے ہی جب آپ کا کوئی بھی اس طرح کے دن ہوتے ہیں تو اس میں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی وجہ سے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک تو عید کے اجتماع میں تو پابندی نہیں ہوگی نا دانیال میں, چونکہ وہاں تو 4 سے 8 سے زیادہ بندہ ہی جمع ہو جائے گا عید کی نماز پڑھنے. نہیں, عید کے اجتماع پہ نہیں, سیکورٹی اور ان کے حوالے سے, اور اس پہ آپ کھلی عید منائیں, آپ ٹینشن نہیں لینی. آپ آئیں گے تو آپ کو بھی منوائیں گے, ہم ساتھ منڈیوں میں ساتھ لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایڈوانس عید مبارک بھی ہو. تو لیکن ابھی ان کا کیا کر رہے ہیں, تو بیٹھے ہوئے ایک صوبے کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے 26 نمبر چنگی پہ. دیکھیے بدانگی صاحب, 2 چیزیں تو بڑی کلیئر کر دی ہیں. اسلام پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد اگر کوئی پروسیشن کرنا ہے تو اس کی جگہ, ٹائم, طریقہ کار تعین کرنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے. اور اگر کوئی آتا ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر, دیکھیں ایک چیز کے اوپر تو ہم نے بڑی کلیئرٹی پہلے بھی دے دی اور ان کے لوگوں کو بڑا واضح بتا دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ یہ آئیں اور اڈیالہ وہ جو مین روڈ ہے جہاں رنگ روڈ کا کام لگا ہوا ہے, جہاں اور آگے ہائی لیول کی موومنٹ ہوتی ہے, اس کو یہ ہر دفعہ آ کے چوک کر دیں یا بلاک کر دیں. وہ پاسبل نہیں ہوگا. اس کے برعکس ان کی جو ان کی ہوتی ہے آرگیومنٹ ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملنے دو تو ہم نہیں کریں گے. دیکھیں ملنے تو ہم نے تو نہیں دینا, وہ جیل مینیول کے مطابق جو ہے اور ان کی ملاقات ہونی ہے, اور وہ ملاقات ہو بھی سکتی تھی اگر یہ اپنے کیے ہوئے وعدے اور چیزوں کو پورا کرتے. کوئی کرمنل جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے آ کر وہ وائلیٹ کرے, کبھی آپ جلاؤ گھراؤ کی بات کریں, کبھی آپ پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی کی بات کریں, کبھی آپ چیزوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات کریں. جب آپ کے ہائی لیول ڈیلیگیشنز ملک میں آ رہے ہیں, ادھر سیکورٹی ہائی الرٹ کے اوپر ہے, تو اس ٹائم کے اوپر اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو الاؤ کیا جائے گا اس طرح کی موومنٹ اور اس طرح کے جو تھریٹننگ میسیجز ادھر سے لیتے ہیں, تو وہ اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا. اچھا میں ذرا یہ آپ کی پوزیشن آ گئی گورنمنٹ کی, ذرا میں اس بار اجازت دیں. تیمور صاحب ایک تو دیکھ لیں آپ کی پارٹی کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں کہ آپ اڈیالہ کیوں نہیں گئے ہوئے جی, آپ 26 نمبر پہ کیوں نہیں, یہ اگر آپ چاہیں تو بتا دیجیے گا. اور دوسرا بتائیں, وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج رات کسی وقت وہی ہوگا, تھوڑی دیر بعد کچھ شیلنگ ویلنگ ہو جائے گی اور پولیس منتشر کرے گی, ایسی کوئی سچویشن ہوگی. تو یہ ہر منگل کسی لیول یا اسکیل چینج ہو جاتا ہے, لیکن ایسے کوئی نہ کوئی سینیریو ہوتا ہے. اس سے آپ کا مقصد تو نہیں حاصل ہو رہا ملاقات کا تیمور صاحب؟ پارلیمنٹیرینز کو انسٹرکشن تھی, کیونکہ میری سیٹ پہ جیسے بہت سی سیٹس پہ کرمنل جو ہیں وہ قابض ہیں فارم 47 کی ریزالٹ سے, تو اس لیے جو ہے وہ ٹیکنیکلی میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوں. خیر کرمنل ایک پرائم منسٹر آفس میں بھی ہے, کرمنل ایک جو ہے وہ پارٹی کا چیف بھی ہے, جو کہ 4 سال کرمنالٹی کو مے فیئر میں انجوائے کرتا گیا, اور اس کے بعد اس کرمنل کو جو ہے وہ یہاں آتے ہوئے ریڈ کارپٹ مل گئی, اور پھر اس کرمنل کو ریڈ کارپٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بیل بھی مل گئی. وہی کرمنل تھا جس کو کورٹ کے آرڈر پہ نہ صرف اس کے اپنے ڈاکٹر تک رسوائی ہوئی, بلکہ اس کرمنل کو پھر جو ہے وہ 4 ہفتے کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی جانے دیا گیا, جس کے بعد اس کرمنل نے یہ سمجھا کہ وہ وہاں پہ 4 سال گزارتے. یہ رہی کرمنلز کی کہانی. ہاں, لیکن چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈیولپنگ سچویشن, اس میں کیا ہوتا ہے. ایک ذرا اور بھی بات بتا دیجیے گا تیمور صاحب, کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی, ذرا مختلف نوعیت کی تھی, جس میں نون لیگ کے عباد اللہ اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے, کے پی کے آپ کے,
Not that he did not exactly endorse whatever CM साहब said, लेकिन ज़ाहिर ऑप्टिक्स की हद तक तो है इम्पोर्टेंट के साथ बैठे थे बहरहाल वो. फिर गवर्नर साहब भी थे जिन्होंने बहुत हद तक बहरहाल एंडोर्स भी किया गवर्नर साहब ने जो सीएम केपी के कह रहे थे, और सीएम साहब खुद तो बैठे ही थे. और उनकी बात का खुलासा ये था, उन्होंने जो लेटर भी लिखा प्राइम से, उस हमने कल तफसील से बात भी की है, जिसमें उन्होंने सीएम साहब को कहा कि जी हमारा सूबा इतनी गैस पैदा करता है, आइन का यह आर्टिकल कहता है कि जो सूबा गैस प्रोवाइड करे उसकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, हम इतनी प्रोवाइड करते हैं लेकिन आप हमें इतनी भी नहीं देते, और इसका भी कुछ फीसद आप देते तो हमारे सीएनजी चल जाए, लेकिन आपने वो भी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से गरीब को नुकसान हो रहा है और ये वो, और पंजाब हमारी गंदम रोक रहा है. खुलासा कलाम ये था. उन्होंने आगे एहतजाज का भी इंदिया दिया. उन्होंने कहा मैं एज अ सीएम कह रहा हूं कि आप नहीं मानो विफाक के ऑर्डर जैसे, क्योंकि विफाक ज्यादती कर रहा है हमारे साथ, पंजाब ज्यादती कर रहा है हमारे साथ. खुलासा कलाम उनका ये था, कलम चोर हड़ताल भी की उन्होंने, कि जनाब विफाक हमारा हक मार रहा है हमारे सूबे का. तो सर इसमें मुझे बताइएगा, आपका क्योंकि आप फाइनेंस तो आपका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज में ये कहा कि जिसका खुलासा है, आप कहेंगे मैं पढ़ के बता दूंगा, लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज का खुलासा है कि 7th NFC अवार्ड के बारे में उन्होंने कहा 14.62% जो प्रोविंशियल शेयर था डिविजिबल पूल में वो भी मिला. जो एक्स्ट्रा देना था केपीके को, जो कि वॉर ऑन टेरर का चल ही रहा है बहुत अरसे से, ज़ाहिर बड़ी कुर्बानी है सूबे की, वो भी दिया है. वो उन्होंने एक एक नंबर करके बताया है कि हमने एक एक चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को बर वक्त दी गई है और उनके हिस्से के मुताबिक दी गई है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑफिशियली कहा है ये. आप इस पर क्या कहिएगा? जी, पहली चीज मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनफैक्ट जैसे आपने कहा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इनकी पार्टी से ताल्लुक है, वो मिल के बैठे और उनका ये कहना कि पंजाब की हुकूमत एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही है आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी में, जब वो गंदम की मूवमेंट पंजाब से बाहर रोक देती है. और वफाकी ये बात आपके सीएम ने कही, इनके बंदे ने ये बात नहीं कही, ये बैठे थे साले, ये बात कही नहीं, आपके सीएम ने बैठे तो थे ना, वो एंडोर्समेंट ही हो गई ना, वो देखें साथ बैठे होंगे. मैं तो ऐसे बैठूंगा और कोई ये ऐसे एक्यूजेशंस करेगा. गवर्नर थे, गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है. तो मैं यही कह रहा था कि इसी तरह जब वफाकी पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो फॉर्म 47 की हुकूमत हो, इस बात को नजरअंदाज करती है कि एक सूबा जो है वो खुराक को अपने हदूद से बाहर रोक देता है, तो ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है. तो मेरे ख्याल में एक्चुअली ये एक पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. बाकी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज मेरे सामने है और फॉर एग्जांपल ये कह रही है कि मर्ज्ड एरियाज को 700 अरब रुपए दिए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि मर्ज्ड एरियाज के पैसे कितने बनते हैं. ये टेक्निकलिटी आप देख लें. देखिए 2-3 सवाल अगर मैं कर लूं ना, जी इनके जवाब नहीं होंगे. मैं ये आप ऐसे करते औरंगजेब साहब को ले आए. पहली बात, जब तक फाइनेंशियल मर्जर नहीं हुआ फाटा का, कबायली अजला के फाइनेंसेस वफाक की जिम्मेदारी है. ये आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से, क्योंकि फाइनेंशियल मर्जर हुआ ही नहीं है. दूसरी बात, आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी छोड़ दें. 2022 से जी जब से एक क्रिमिनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद तनख्वाहों के पैसे कबायली अजला के पूरे नहीं दिए गए. और इस साल मेरे ख्याल में जो 80 अरब रुपए की ग्रांट है और जो 130-140 अरब रुपए का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, 50 से 60 अरब रुपए, तो ये खसारा है. अच्छा, और मुझे लेकिन इसमें प्रिसाइसली बताया ना तैमूर साहब की इसी प्रेस रिलीज में जो ये जुमला लिखा है, द फेडरल गवर्नमेंट रिलीजेस प्रोविंशियल एनएफसी शेयर्स ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस एंड नो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एग्जिस्ट इन दिस रिगार्ड. इस हद तक ये बात ठीक है? मैंने आपको बता दिया. जब मैं आपको कहूं कि 80 अरब रुपए का ग्रांट है और 130 अरब रुपए की स्पेंडिंग है, या किसी ने ये साबित करनी है कि ये बात गलत है या फिर द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है जी. एनएफसी के शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आती है. मेरे दौर में आखिरी चंद महीनों में ऐसे ही कमी, एक गैप आई थी, इसके अलावा भी. ठीक है जी. फिर इसके बाद आप ये भी देख लें, जो सूबे का क्लेम है कि जब 2017 का सेंसस हो गया और सूबे का मर्जर हो गया, वो एनएफसी डिफंक्ट है. मुझे आप ये बता दें बादामी साहब कि आपने मर्जर करा दिया 60 लाख लोगों का
اور کوئی 20-25 ہزار اسکوائر کلومیٹر کا, لیکن آپ نے اس کے پیسے ٹرانسفر نہیں کیے, یہ کیسے آئینی قدم ہو سکتا؟ نہیں لیکن سر یہ تو آپ تو فائنانس کے مندر, آپ مجھے بتائیں نا کہ جو اگری یہ تیمور صاحب یہ کہ پریسائزلی بتا دیں تاکہ ذرا آسان بھی ہو جائے بحث. یہ تو اکثر کافی صوبوں کا رہتا ہے کہ ہمارا خرچہ اتنا ہوتا ہے, ملتا ہے اتنا ہے, وہ اپنی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے سب کی. اب وفاق پابند وہ دینے کا ہے نا جو اگریڈ اپون اماؤنٹ ہو. تو آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر ہے کہ آپ کہیں یار یہ تو طے ہوا تھا, اس کو اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ یار بدامی صاحب یہ 100 روپیہ تو طے ہوا تھا اس مالی سال میں دینے کا, یہ 100 روپیہ نہیں دیا, 40 روپیہ دیا ہے. نہیں, وفاق طے ہی نہیں کرتی. میں آپ کو 2022 سے مل کے جو طے ہوتا ہے کوئی ایک فارمولا تو ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی صبح گئے میرے 500 روپے لگ گئے وفاق 500 دے دے. بادامی صاحب, فاٹا کے پیسوں کا کوئی فارمولا نہیں ہے, کیونکہ جب آپ 25ویں ترمیم تو وفاق سے جتنا مانگا جائے وفاق اتنا دینے کا پابند ہوتا ہے, جتنا بھی مانگا جائے. نہیں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ خرچہ ہوگا وہ خرچہ وفاق پورا کرے گا. اور خرچہ کس چیز کا فکسڈ ہوتا ہے؟ تنخواہوں کا نا, کرنٹ بجٹ کا فکسڈ ہوتا ہے. چلیں آپ ڈیولپمنٹ میں کہہ دیں, اچھا جو طے ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا, آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں وفاق نے خود 65 ارب روپے رکھے, 22 ارب روپے ریلیز کیے ہیں. تو نہیں, سو آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں پھر یہ جو اسٹیٹمنٹ کو کہ جناب پروونشل این ایف سی کا شیئر ہے اس میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی نہیں, آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں منسٹری آف فائنانس کے کو؟ نہیں, دس از اے لائی, جھوٹ ہے. اچھا, کیا دانیال صاحب یو ہیو سم تھنگ ٹو سے ان دس ریگارڈ؟ اور بدامی صاحب اگر میں پھر پوری چیز کا جواب دے دوں, اگر کہیے کیونکہ اس میں پریس ریلیز میں اور بہت ساری اور باتیں ہم نے ذرا سمپل رکھا ہے, ورنہ ایک ایک چیز کی مد میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس مد میں اتنے دیے, اس مد میں اتنے جہاں تک بدامی صاحب یہ ٹاپک تھوڑا سا زیادہ براڈ ہو جائے گا, لیکن جہاں تک ان کی بھی جو بات کر رہے ہیں مرجر کی, اس مرجر کے بعد 2025-26 کے لیے ہم نے جی تقریباً 20 ارب جو ہے اس سبسڈی کی مد میں دیا ہے ویٹ کی, اور تقریباً 590 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے جو ان کو گرانٹ اینڈ ایڈ دیا ہے. دیکھیں گرانٹ اینڈ ایڈ جو ہوتا ہے, پھر ہم چلے جائیں گے این ایف سی ایوارڈ اور ڈسٹریبیوشن آف فنڈس کے اوپر, وہ پھر ایک نئی تقریر ہو جائے گی کہ کس طرح وفاق گرانٹ بھی دے رہا ہے اور پھر این ایف سی کے تحت صوبوں کو پیسے بھی دے رہا ہے. لیکن دین اٹ ول بی اے بگ ڈبیٹ. لیکن جو اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے بدامی صاحب کہ دیکھیں ان کی انکمپٹنس اور ان کی بیڈ گورننس جو ہے نا وہ ہمیشہ وفاق کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بیڈ گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلی چیز جو ہے جو 8,404 ٹریلین بلین اور تقریباً 8.4 یا 8.5 ٹریلین جو ہے جو پیسہ ان کو پچھلے 10 سال میں یا جو 12-13 سال میں جن کو ملا ہوا ہے, دیٹ از ان اکاؤنٹڈ فار. وہ فائنینشیل ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے ان کی اس چیز کے اوپر جو ان سے اکاؤنٹ فار کی بات کی جا رہی ہے, یا اس کو کس طرح انہوں نے اس کو کنزیوم کیا ہے. وہ آڈٹ پیراز میں اس کی وائلیشنز آ رہی ہیں. دیکھیں آپ نے پہلی ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھنی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے, ان سمپل ورڈز, جنہوں نے کہا تھا ہم 6 ارب کی بی آر ٹی بنائیں گے اور تقریباً 9 ارب انہوں نے کراس کر دیا ہے. یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کے سی ایم جو ہیں پچھلے 2 سال سے اپنے صوبے میں نہیں بیٹھے ہوئے اور بساتیوں کی تلاش میں کبھی کے پی کے اور کبھی سندھ گھوم رہے ہیں, کبھی پنجاب گھوم رہے ہیں. تمام اور جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے عوام کے فار دا پیپل بائی دا پیپل اور لوگوں کی زبان بولتے ہیں, لوگوں کے حق حقوق اور ان کے مسئلوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کی میں نہ مانوں کی جو حد دھرمی ہے اس کی وجہ سے پورا صوبہ سفر کر رہا ہے. دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح جب ہم نے دہشت گردی کی اور آپریشنز کی بات کی تو ہمارے سے چھلانگ مار کر اپنی افواج سے چھلانگ مار کر دوسری سائڈ پہ چلے گئے. کس طرح جب بھی آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی تو آپ کو ان کی انکمپٹنس نظر آئی. آپ کو انکمپٹنس کوئی نمبرز اور بڑے فگرز نہیں چاہیے. آپ پشاور میں جائیں اور آپ 6 کلومیٹر باہر لیفٹ رائٹ ایک ریڈیس میں آپ ایک چکر لگا لیں تو آپ کو ان کی گورننس بھی نظر آ جائے گی, آپ کو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی نظر آ جائے گی, اور ان کی سیریسنس بھی نظر آ جائے گی. آپ ان کی اسپینڈنگ دیکھیں تو آپ کو ان کی سیریسنس نظر آ جاتی ہے. دیکھیں یہ دے کی ناٹ بلیم وفاق. پنجاب کو تو چلے کسی صوبے طرح سے شوڈ ناٹ بی بلیمڈ, لیکن آپ کسی ایک بچہ جو لائق ہے, محنت کر رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے اپنے جنریشن میں بھی, اپنے ٹیکس نیٹ میں انکریز میں بھی,
اور چیزوں میں بھی اس کو آپ اس کا موازنہ کرا رہے ہیں اس صوبے کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اور جس کی جو پوری حکومت ہے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, بغیر پالیسی کے چل رہے ہیں. اور آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کے کیا وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہے اور اڈیالہ جیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز تھے, ان کو 2018 میں بیساکھیوں کی مدد کے اوپر ہائی جیک کر کے ان کرمنلز کو لوگوں کو ہرا کے لایا گیا تھا. اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا, پورے پاکستان نے بھگت لیا. اب یہ جو ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز ہیں ان کو واپس جار میں بند کرنے کی جب بات کرتے ہیں, ان کو کرٹیل کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کو اتنی بڑی خون کی لت لگ گئی ہے یا ان کو اتنی بری عادت پڑ گئی ہے کہ they fail to agree on anything. یہ اگر ڈیفنس کا مسئلہ ہو, وہ سیکورٹی کا ہو, وہ لا اینڈ آرڈر کا ہو, وہ آپ کے ابھی وفاق کے واجب الادا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کا. جی بدامی صاحب, وفاق کے واجب الادا کے پی کے گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہے, بس کنکلوڈ کر رہا ہوں, بتایا جس طرح انہوں نے. نہیں بالکل بھی نہیں, بڑا کیٹیگوریکل اٹ ہیز بین ان کے جتنے بھی پیسے, بلکہ میں نے جس طرح کہا گرانٹ ان ایڈ میں سیکیورٹی اور اس کے نام پر ایکسس دیا ہوا ہے, اور آگے بھی ان کو جس طرح جو چیزیں ہیں, بلکہ ان کا لاسٹ ٹائم بھی چیزیں ان کا بجٹ لیپس ہوا تھا, یہ اپنے پیسوں کو پراپر یوٹیلائز نہیں کر سکے تھے. بدامی صاحب آپ بیڈ گورننس کو, انکمپٹنس کو اپنے سیاست کے دھیر نہ چلائیں کہ ان کی بیڈ گورننس جو ہے اس کو وہ وفاق کے اوپر ڈالتے ہیں, پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اتنی پالیسیز کی بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, ان کی اس جماعت میں کوئی زبان نہیں ہے. یہ وہی جماعت ہے جن کے پرائم منسٹر نے فائنینشیل آپ کو جو طریقہ کار بتایا تھا آگے جانے کا, وہ تھا ہم کٹے لیں گے, کٹے بچے دیں گے, مرغیاں لیں گی, مرغیاں چلیں. اب آئی ہوپ کہ وہ بجٹ کا سیزن ہے جب بجٹ کے لیے سارے آپ لوگ مل کے بیٹھیں گے اور سارے پرائم منسٹر سے, وہاں کے فائنانس منسٹر سے کی ملاقاتیں ہونی ہیں, وہاں پر بھی ایشوز ایکیڈیمکلی بھی ایڈریس ہو جائیں گے. اس پہ موقف آ گیا, اس پہ دونوں کا بہت شکریہ. ہم آتے ہیں بریک کے بعد واپس. جاتے جاتے کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے, پاکستان بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ ہے. پہلا میچ ہار گیا ہے پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف. دوسرا ٹیسٹ پاکستان نے 437 رنز چیز کرنے ہیں, 7 وکٹوں پہ 316 بنا لیے ہیں. اگر پاکستان چیز کر پاتا ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک نیا ریکارڈ ہوگا. اب تک چوتھی اننگز میں 418 رنز زیادہ چیز نہیں ہوا ہے. پاکستان 437 چیز کرنے چلا ہے, 316 بنا لیے ہیں, 7 آؤٹ ہیں. آخری امید رضوان کریز پہ ہیں, کھڑے ہیں, 75 رنز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج ایک اور منظر نے بھی ہیڈ لائنز بنائی جب رضوان اور بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کا انٹریکشن ہوا. کچھ خوشکن مناظر نہیں تھے, تھوڑا کچھ اس طرح کا منظر تھا, دیکھیے گا. It was Shan Masood and Mushfiqur Rahim. ایکٹنگ چالو ہو جائے گا, بہت زیادہ ایکٹنگ ہو رہا ہے بھائی, بہت زیادہ اچھا ایکٹنگ کر رہے ہیں, سب کو سکھا رہے ہیں. اوور ایکٹنگ کے لیے ہم 50% کٹیں گے, سب کو پتا ہے, جانا پڑتا ہے ٹیم میں, اتنا باتیں چل رہا ہے. یہ ذرا ہم اس میچ پہ بھی اور اس صورتحال پہ بھی بات کرتے ہیں. نعمان نیاز صاحب سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں, اظہر علی صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ ہیں. نعمان صاحب یہ میں دونوں پہ ہی تجزیہ چاہتا ہوں. ذرا پہلے تو میچ پہ آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پاکستان کے ہاتھ میں, اور دوسرا یہ جو چلو میچ میں تو ہار جیت وہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے, یہ جو منظر ہے غیر معمولی ہر میچ میں نظر نہیں آتا آپ کو, اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو کون زیادہ غلطی پہ نظر آتا ہے, کس نے اوور ریئیکٹ کیا ہے, بنگلہ دیشی کھلاڑیوں نے یا رضوان نے؟ دیکھیں وسیم, سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹ میچ بالکل ہی امپروبیبل ہے کہ پاکستان جیتے. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ 418 ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کے اگینسٹ کیا تھا, پروبیبلی 2003 میں. سو یہ موسٹ ان لائکلی ہے. اب جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل خدا نہ خواستہ پاکستان یہ میچ ہارتا ہے, جو کہ 95-97% پاکستان یہ میچ ہار جائے گا, 3 سیشن سسٹین کرنا ویدر پرمیٹنگ, اگر بارش نہیں ہوتی تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہو جائے گا, کیونکہ زمبابوے از دی اونلی ٹیم جو 3 مرتبہ ہاری ہوئی تھی بنگلہ دیش سے, اور ہم 4 سکسیسو میچ ہاریں گے, 2 وائٹ واش بنگلہ دیش سے کروا لیں گے. تو یہ تو ایک آئرونک چیز ہے جی, امبیرسنگ چیز ہے. اور یہ جو ہماری ٹیسٹ ٹیم ہے, میں تھوڑا سا سٹرن ہو کے اگر بولوں تو یہ بلانگ ہی نہیں کرتی ٹیسٹ میچ کرکٹ سے. ان کی فٹنس ہی نہیں ہے ٹو لاسٹ 5 days اور ٹو لاسٹ 3 sessions in a day. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی گئی جو انسیڈنٹ ہوا ہے, کتنا
कितनी बड़ी मतलब कि एक सदमे की बात है कि बांग्लादेश का विकेट कीपर या बांग्लादेश के प्लेयर्स स्लेज कर रहे हैं पाकिस्तान को। मतलब कि जो कि सन 2000 2001 से लेके और 2024 तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते थे, एंड दे नेवर हैड एनी चांस, चाहे वो बांग्लादेश में होती थी सीरीज या पाकिस्तान में होती थी। तो इस वक्त जिस तरह की उनकी टीम चल रही है, उनकी बैटिंग में ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग की होगी, मुशफिकुर रहीम ने या लिटन दास का टेस्ट मैच अच्छा किया होगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बिलो पार थी, मेडियोक्रिटी से भी नीचे थी। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के स्लोएस्ट बॉलर से हमारा फास्टेस्ट जो है वो भी नीचे गेन कर रहा था। तो ये एक चीज़ थी। सेकेंडली, रिजवान का हमेशा से ये ज़रूर रहा है कि वेन एवर इज आउट देयर ही इज़ बिजी, वो हमेशा नॉइजी होता है और उससे वो इंस्टिगेट आप कर सकते हैं, बट ये कोई जेब नहीं देता था द वे बांग्लादेश प्लेयर्स आल्सो रिएक्टेड। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी मैच रेफरी जो है ही विल टेक केयर ऑफ दिस इंसिडेंट। लेकिन आप ये देखें कि बांग्लादेश जो सारी जिंदगी ताहयात अपने स्पिनर्स पे बेस करता रहा, स्पिनिंग ट्रैक्स बना के वो मैच जीता रहा एट होम, लेकिन अब उनको कोई पंखे लगा के गारा बना के जैसे हम करते हैं, नुमान अली और साजिद खान से हमने 90 आउट करा दिए 6 टेस्ट में इन पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे हम एक्सपोज हो गए जिस वक्त फास्ट बॉलर्स। बांग्लादेश को अब ये क्रेडिट ज़रूर दें कि दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर फास्ट बॉलर्स, उन्होंने स्पोर्टिंग ट्रैक्स बनाए, उनके फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया। और अजहर भाई, ये मतलब एक तो मुझे अफसोस हो रहा था जब सारा मैं पढ़ रहा था, तो यानी वहाँ पे इस तरह के कमेंट्स भी थे कि जब बांग्लादेश के लोग कह रहे थे यार ये अच्छा मौका है, यानी उनकी टीम से नाखुश भी उनके शायकीन है, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा किया है पाकिस्तान को बुला के अपने सारे रिकॉर्ड्स अच्छे कर लो। यानी ये कमज़ोर, यानी ये दिन भी देखना था कि वहाँ ये कह रहे हो कि यार पाकिस्तान को बुला के अपने सारे स्कोर अच्छे कर लो वो सब लोग, जैसे हम कर, अगर हमारे सामने स्कॉटलैंड आया हो। सो नुमान भाई की बात से हम अभी भी अंडरस्टैंड कि ये वाली जो रिस्पेक्ट है जो फील्ड में भी आपको मिलती है, ऐसा होना चाहिए या ना हो वो अलग बात है, ये बात इखलाकी तौर पे ठीक है नहीं, लेकिन हर चीज़ आपकी परफॉर्मेंस से बहरहाल जुड़ी हुई होती है। अगर आज पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस होती जो थी तो शायद इतनी जुर्रत ना होती इस तरह एड्रेस करने की। लेकिन आप ओवरऑल आप बताइएगा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या है? नहीं, डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की हैं टोटली 100% एग्री कि पाकिस्तान जो टीम है इस वक्त स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ठीक है बैटिंग में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन फिटनेस को देखते हुए, जो हमारी बॉलिंग की पेस को देखते हुए और जो दूसरा और तीसरा स्पेल हमारे बॉलर्स करने आ रहे हैं जिस तरीके से, वो सस्टेनेबल नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए 5 दिन के लिए। तो आई एग्री, फुली एग्री, एंड इट्स कम्स टू अबाउट प्लानिंग एज वेल कि आप किस तरीके से तैयारी के साथ जा रहे हैं, किस तरीके से आपके प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये लंबी डिबेट हो जाएगी। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो रिजवान वाला इंसिडेंट हुआ, देखें एट टाइम्स क्या होता है, जो टीमें हैं वो प्लान करती हैं इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, और वो रिजवान के बारे में लाजमी बात हुई होगी, जब आएगा तो उसको तंग करना है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ओवरडू कर गए इस चीज़ को। बट रिजवान भी कई दफ़ा बॉलर को इरिटेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक्स लेने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग, उससे बॉलर भी ट्रबल में आते हैं, फील्डिंग साइड भी ट्रबल में आती है। तो आई थिंक कि उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने कोई आप तो असल में फील्ड पर रहे हैं, इसको आप खाली स्लेजिंग का एक और इंसिडेंट कहेंगे या उससे कुछ ज़्यादा था ये? देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें हो जाती हैं, और आई थिंक कि अगर आप उनके प्लेयर से भी, उनकी मैनेजमेंट भी बात करेगी तो वो शायद थोड़ा सा इस चीज़ को मानेंगे कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कर गए। बट अगेन जिस तरीके से रिजवान एट टाइम्स चीज़ों को डिले करते हैं, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जाके किसी ने तो ये कहना था। आप अगर पीछे मैच में इनकी शॉट रिजवान की देखें, जब उन्होंने शॉट मारी साथ ही उन्होंने हैमस्ट्रिंग पकड़ी अपनी, तो इट वाज लाइक, और सही नेक्स्ट मैच आप इतना अगर आपको वो मसल खिंच जाए तो मेरा ख्याल है आप नेक्स्ट मैच ही बाहर हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो खुद कह भी चुके हैं, टुडे मे नॉट बी एन आइडियल डे टू डिस्कस दिस, कि जी सम टाइम क्राइम सम टाइम एक्टिंग। तो आई थिंक इट इतने बड़े, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों का रवैया जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना। हम कीपिंग आवर बायसेस असाइड आल्सो, आपको बहुत शिकवा भी होता है, हम एम्पायर से कहेंगे ना कि ये बार-बार क्या कर रहे हैं जो भी है, लेकिन ये तो तरीका जस्टिफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन अंपायर्स को भी चाहिए कि कोई भी प्लेयर अगर इस तरीके से डिले या गेम पेस ऑफ द गेम मस्ट रिमेन, तो उसको फील्डिंग साइड के लिए तो बहुत करते नहीं है, बैटिंग साइड के ऊपर भी मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि फील्डिंग साइड को ज़्यादा वेट ना करवाना पड़े। लेकिन ये अंपायर का मसला है, वो बांग्लादेशी प्लेयर्स ने और कीपर ने, लिटन दास ने बहुत ज़्यादा कर दिया। आई एग्री विद दैट, बट ऑल्सो रिजवान की जो डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन में इस तरीके से रहता है, वो भी एट टाइम्स टू मच कर देता है। और वो खुद भी आपकी जैसे कहा कि वो कह चुके हैं कई दफ़ा कि समटाइम इज क्रैम्प समटाइम इज एक्टिंग। सो आई थिंक कि अगर मैं डॉक्टर साहब भी उस डिसमिसल को देखा होगा, उन्होंने लाजमी जो इससे पिछले टेस्ट मैच में हुई थी, उन्होंने निकल के शॉट मारी थी और वो कैच आउट हुए थे, तो उसमें उन्होंने हैमस्ट्रिंग पकड़ ली थी अपनी, और अभी शॉट कंप्लीट नहीं हुआ था।
آئی تھنک کہ اس اتنا اگر کوئی چیز کھینچتی ہے تو اٹ مینز یو آر ناٹ فٹ, اور اگر آپ اگلے میچ میں کھیل رہے ہیں تو وہ پھر آپ نے اتنی پھر آپ کو پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ایکٹنگ تھی. تھینک یو, بہت شکریہ دونوں کا, بہت شکریہ. ذرا کل دوبارہ دیکھتے ہیں نا کل میچ کا کیا نکلتا ہے. دونوں صورتوں میں تاریخی ہوگا. پاکستان جیتا تو تاریخ رقم ہوگی, پاکستان ہارا تو تاریخ رقم ہوگی نا نیگیٹو سینس. تو کل اس پہ ذرا میچ کمپلیٹ ہو, ذرا مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.